you will have to pay it back, دنیا میں یا آخرت میں. So الجزاء من جنس العمل, what goes around comes around. جس طرح جو آپ عمل کرو گے اس طرح کا آپ سے ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور اس کے قرآن ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں 100+ دلائل ہیں. قرآن میں ہے جزاء وفاقا, ہم ان کو اپروپریٹ بدلا دیں گے, جس طرح سے وہ کرتے تھے ان کو واپس دیں گے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, جیسے تو نیک اعمال کیے, جو نیک رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایسپیکٹ آف کارما ہم اس کو زندگی بہترین دے دیں گے. فلنحيينه حیاتا طیبہ, he will live a goodly life. سلف صالحین میں سے ابراہیم بن ادہم اور ابو یوسف رحمہم اللہ, یہ دو جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک سوکھا ہوا بریڈ کا پیس تھا اور وہ سمندر کے کنارے جا رہے تھے. ان کے پاس پانی یا ونیگر یا اولیو آئل نہیں تھا اس کو ڈپ کرے کھانے کے لیے, تو وہ اس سالٹی واٹر میں ڈپ کیا اور اس کو کھایا. آپس میں پتہ یہ بات کرتے ہیں, آپس میں کہتے ہیں کہ جتنی خوشی اطمینان قلب ہمارے پاس ہے نا, اگر یہ ان پرنس کو پتہ چل جائے اور بادشاہوں کو پتہ چل جائے, they would kill us to take it away from us, but they can't take it away from us. کیوں؟ نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی اس کو بدلا دیتے ہیں, دنیا بہترین کر دیتے ہیں. اور یہ جو بہترین ہے یہ انورڈ بہترین ہے. آؤٹ ورڈلی شاید بندہ سمجھ رہا ہے تو میزریبل لائف گزار رہا ہے یار. انبیاء کو دیکھیں, ان کو قتل بھی کیا گیا, ان کو شہید بھی کیا گیا, ان پہ ظلم مرتکب, بٹ انورڈلی اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ کا ساتھ ہونا اٹس این انورڈ تھنگ. یہ انورڈ ڈائمینشن ہے کہ انسان سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے بٹ انسان پیس سکون میں ہے. اور اس کے اپوزٹ دنیا کی ہر نعمت ہے بٹ کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا, کوئی بریک اپ ہوا, کوئی فائنینشیل لاس ہوا, میں سوسائڈ کمٹ کرنا چاہتا ہوں, میری زندگی ختم ہو گئی ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور ہم ان کا جو انہیں احسن عمل کیا تھا نا, ہم اس کا بدلہ ان کو عطا کریں گے. الجزاء من جنس العمل, اور جو شخص اسی انسان پہ احسان کرتا ہے, what goes around comes around. حدیث میں آتا ہے فالراحمون یرحمہم الرحمن, جو رحم کرتے ہیں رحمان ان پہ رحم کرتا ہے. کارما. ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجہ, جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں کہ اس کی کام پورا ہو جائے, یار اس تک مشکل پریشانی سیٹل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں. اس کو گاڑی چاہیے, اس کو گاڑی دو, اس کی بیوی بیمار ہے, اس کو شفا دے دو, یہ خود بیمار ہے, اس کو اللہ اس کی حاجت کو پورا کرنے میں, اور جس کی حاجت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کرنے میں لگ جائیں, کون اس چیز کو روک سکتا ہے. من فرج عن مسلم کربتاً فرج اللہ عنہ کربتاً من کربات یوم القیامہ, جو مسلمان کسی مسلمان کی تکلیف کو, پریشانی کو دور کرتا ہے, اس کے لیے آسانیاں کریٹ کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کارما ایک طرح سے ایک اسپیکٹ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں کو دور کر دیں گے. سو یس وی ڈو بلیو ان اے کانسیپٹ آف کارما, بٹ ہمارا ہے کہ جو برا کرے گا تو کچھ اعمال میں تو کچھ دفعہ تو اس کو دنیا میں اس کی برائی مل جائے گی, لیکن زیادہ تر آخرت میں اس کا اجر ملے گا, اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے گا. اور جو احسان نیکی کرے گا اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں ملے گا. ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو زندگی بہتر کر سکتے ہیں اور دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ احسان دے سکتے ہیں, اس کی لائف کو آسان کر کے, دعائیں قبول کر کے. من یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ. ایک انسان حدیث میں آتا ہے جس کے لیے آسانی کرتا ہے نا, جو مشکل میں تھا, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے آسانیاں کرتا جاتا ہے, تو اس کی لائف اچھی بہتر ہوتی جاتی ہے. من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو ایک مسلمان کے ایپ کو چھپائے گا, اس کا ایپ پتہ چل گیا, اس کا ایک فالٹ پتہ چل گیا, وہ کسی بھی برائی میں تھا, دیکھ لیا, اوہ وہ کہتے ہیں وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ بات سن تجھے میں ایک بات بتاؤں, فلاں شخص یہ برا عمل کر رہا تھا, فلاں شخص اس افیئر میں تھا, فلاں شخص وہ کرتے پکڑا گیا, وہ اس کو میں نے ہسٹری دیکھ لی تھی. نہ جو اس کو چھپاتا ہے اس کو پرائیویٹلی نصیحت کرتا ہے اور چھپاتا ہے اس کو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے پرائیویٹ, جو ہر انسان کے پرائیویٹ برے ایکشنز ہوتے ہیں, اللہ کو چھپا لیں گے. سو اٹس پارٹ آف, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی مدد میں لگ جاتے ہیں. حدیث میں تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ, اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتے ہیں. یعنی سبحان اللہ,
اس کی مدد کرنے میں، اس کے دنیاوی افیئرس، اس کے فائنینشیل معاملات، اس کی بیوی بچے، اس کی فیملی لائف، اس کی سلیپ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہتے ہیں. والجزاء من جنس العمل، جو انسان کرتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے. الاحسان واسعہ، یعنی اگر احسان کرتے تو احسان کیا جاتا ہے، اور برائی کی جاتی ہے تو من عامل صالحا فلنفسی، جس نے نیک اعمال کیا وہ اس کے لیے ہے. ومن اساء فعلیہا، اور جس نے گناہ کیا تو اس پہ اس کا وبال آئے گا. ریڈی ہو جاؤ پھر. الجزاء من جنس العمل، what goes around comes around. ایک انسان کسی کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے. اور یہ بڑی، میں آپ کو اسٹوری سناتا ہوں اس سے، بڑی امیزنگ، سبحان اللہ. لیکن پہلے حدیث مینشن کر دوں میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن تتبع عورت اخیہ المسلم، جس نے مسلمان کی یعنی اس کے راز کو فاش کیا، تتبع اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کے رازوں کو فاش بھی کر دے گا. فمن تتبع اللہ عورتہ یفضحہ ولو فی جوف رحلہ یا او رحلہ، جس شخص نے کسی مسلمان کے راز کو فاش کیا، اس کو ایکسپوز کیا، اس کے بارے میں برا بھلا بتایا، چاہے اس میں کوئی برائی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسپوز کر دیں گے. اور اللہ جب کسی کو ایکسپوز کریں گے، حدیث میں کیا آتا ہے، وَلَوْ فِي جَوْرِ رَحْلِ، بے شک وہ اپنے گھر کے بیچ میں بھی ہو، اپنے کمرے کے بیچ میں بھی ہو، چھپا ہوا ہو، کوئی نہ دیکھ رہا اسے، اللہ will still expose him. اللہ اکبر. جس نے کسی کو تکلیف پہنچائی، وَمَنْ دَارَ دَارَ اللَّهُ بِهِ، جس نے تکلیف پہنچائی کسی کو، اللہ اس کو ہارم کریں گے. وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللَّهُ بِهِ، اور جس نے کسی کو ہارڈ ٹائم دیا، اس کے لیے مشکل کریٹ کی، اللہ اس کے لیے مشکل کریٹ کریں گے. وَمَن لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ، اور جس نے رحم نہ کیا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. ریاض کی سٹوری ہے سعودی عربیہ کی، کہ ایک باپ یعنی ایک ہسبینڈ، وائف اور اس کا جو بچہ تھے، ہم وہ گاڑی میں آ رہے تھے، اور اس کا جو ہسبینڈ کا جو باپ تھا، یعنی بچے کا گرینڈ فادر اور ہسبینڈ کا باپ، وہ گاڑی سے اترے. گھر میں کچھ معاملات خراب تھے گھر کے، تو گروسری کر کے وہ آئے، تو بیٹا اٹھا، اور بیٹے نے بجائے کہ گروسری اٹھایا اپنے باپ کی ہیلپ کی اور سپورٹ کی، اور اپنے باپ کو اٹھا رہا تھا وہ. تو بیوی اور بچے وہ گروسری وغیرہ اٹھا رہے تھے اور سارا. تو بیوی جو ہے نا، اللہ بچائے ایسی بیویوں سے اور ایسے لوگوں سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بیویاں عطا کرے اور شر پسندوں کے شر سے بچائے. بیوی نے کہا کہ دیکھیں، آپ گروسری اٹھانی تھی، مجھے سارا اٹھانا پڑا، لائف از سو ٹف ود یور فادر، آپ بجائے کہ ہمیں ٹائم دیا، ان کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں اور سارا. تو بیٹا بھی نا انفارچونیٹلی اس بیوی کے لیے یعنی اتنا بچ گیا کہ اس نے کہا، بیوی نے کہا چوز بٹوین ایدر ون آف اس، یا باپ کو چوز کریں مجھے چوز کریں. سو the husband chose his wife، اور باپ کو کہا کہ آپ جو پیچھے ڈرائیور کا روم تھا، کیونکہ سعودی عرب میں ہر کسی کے ڈرائیورز ہوتے ہیں، تو جو ڈرائیور کا روم تھا اس میں ان کو بیڈ بچھا دیا اور کہا کہ یہ آپ کی جگہ ہے، اور آپ کو کچھ چیز چاہیے مجھے بتائیے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کی جگہ ہے. تو کھانا کے ٹائم پہ خود نہیں جاتا تھا اور اپنی میڈ کو بھیجتے تھے وہ کھانا دینے کے لیے. تو باپ کو یہ چیز بہت ہرٹ کی، بہت بری لگی، بس اس نے اپنے اندر نا بس رکھ لی اس بات کو. تو وہ ڈرائیور کے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور سارا. سبحان اللہ. ہوا یہ کہ وہ کھانا بھیجتے رہے کچھ عرصہ، جو بھی پکتا تھا. پھر باپ بزرگ تھا، تو اس سے کیا ہوا کہ کچھ برتن نا شیشے کے ہاتھ کامتے تھے، ٹوٹ گئے. تو اس کی وائف نے کہا کہ دیکھیں برتن ٹوٹ رہے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے اور سارا، تو اس کو نا ان کو ہم نا ایک ہی پلاسٹک کی وہ لے دیتے ہیں، تو اسی کو دھو کے انشاءاللہ اس کو ری یوز کر لیا کریں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے نا جا کے برتن ہٹا لیے جو شیشے کے تھے جس میں کھانا سرو ہوتا، تو وہ پلاسٹک کی پلیٹ رکھ لی کہ وہ تم آپ اس میں کھایا کریں. تو ایک دن جب کھانے لے کے میڈ کو بھیجا، تو اس نے کہا، میڈ جب گئی تو شی فاؤنڈ ہز فادر ایز اے ڈیڈ باڈی، ہی پاسڈ اوے. تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بڑا حیران ہوا، بڑا دکھی ہوا. واپس آیا، وہ کہتا ہے والد صاحب چلے گئے، بڑا دکھ ہوا کہ میرا باپ چلا گیا اور سارا، میں نے خدمت نہیں کر سکا اور سارا. جب ان کی کفن دفن کا معاملہ آیا تو وہ کر کے جب گھر آئے، ان کے جو سارا سامان کپڑے شپڑے تھے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے، تو وہ جو بچہ تھا نا اس نے وہ پلیٹ لے لی. تو باپ نے کہا پلیٹ دو مجھے، یہ بیٹا پلیٹ اس کو فارغ کرتے ہیں، یہ گندی پلیٹ ہے اور سارے. نہیں بابا مجھے چاہیے. تو باپ نے جب انسسٹ کیا کہ مجھے دو، اس کو پھینکتے ہیں، اس کو ختم کرتے ہیں، یہ کیوں تمہیں چاہیے؟ تو بیٹا نے کہا کہ بابا یہ آپ اپنے فادر کو دے دیتے نا، تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا، اس روم میں آپ آئیں گے تو میں بھی آپ کو پھر اس پلیٹ میں کھانا دیا کروں گا نا. سبحان اللہ. اور بچے نے انوسینس میں کہا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا. یہ
کہ میں بھی آپ کو اس پلیٹ میں کھانا دوں گا, نہیں پلیٹ مجھے رکھنے دیں. اور وہ باپ بہت رویا کہ میرے ایکشن کی وجہ سے آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے. دس از ٹرو. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی کی جائے گی, اور جو اپنے ماں باپ کی اچھا ٹریٹمنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اور ایکسیپشنز ہیں اس معاملے میں, لیکن جنرلی ایسا ہوتا ہے. ایک وہ سٹوری ہے نا, سبحان اللہ, آئی تھنک یہ سعودی عرب کی ہے, جس میں وہ شخص جا رہا تھا تو اس سے گاڑی چلا رہا تھا, تو دوست سے گپ شپ لگا رہے تھے, تو اچانک سے کیا ہوا, بریکس لگیں تو اس نے گاڑی کو آگے سے ہٹ کر دیا, اور سبحان اللہ, اور اچھا خاصا ہٹ کر دیا. تو وہ بہت پریشان ہو گیا کہ ابھی انشورنس ہائی ہو جائے گی, اور ابھی پولیس والے آئیں گے, ٹکٹ چارج کریں گے, اور شاید مجھے جیل میں نہ بند کرنا پڑے, اور گاڑی بھی نہ بند ہو جائے, لوگ یہ لے لینے. تو وہ شخص جو باہر سے آیا اور وہ بڑا غصے میں تھا, وہ آ کے دیکھا, اس نے اپنے گاڑی کی بیک سائڈ کو دیکھا, اور اس کو دیکھا, اس نے کہا کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں, آپ جاؤ, نو پرابلم انشاءاللہ, اور وہ چلا گیا. تو دوست کہتا ہے الحمدللہ یار, اتنی بڑی مسئلہ ختم ہو گیا, آسانی کر دیا تعالیٰ نے. تو وہ شخص نہ رونے شروع ہو گیا. اس کہتا ہے واللہ, کہتا ہے یہ سیم اسٹریٹ میں, سیم جگہ پہ کچھ دن پہلے مجھے پیچھے سے گاڑی نہیں ہٹ کیا تھا, اور میں اس کے پاس آیا, مجھے بڑا غصہ آیا, بٹ میں نے کہا ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں, آپ جائیں. And the same thing happened to her, سبحان اللہ. And this happens. اور جو شخص اپنے بھائیوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے, یعنی احادیث میں جو اچھے کام کرتا ہے اس کو اچھا کیا جاتا ہے. ڈیفینڈنگ یور بردر اینڈ سسٹرز, اور بردر اینڈ سسٹرز تو بعد میں, سب سے پہلے اپنی فیملی, اپنے ساس کے لیے بہو, بہو کے لیے ساس.